تیسری حدیث صحیح مسلم سے 179 اور مشکات میں 157 نمبر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر مبعوث کرتا ہے نا تو اس کے کچھ خاص حواری اور خاص اصحاب ہوتے ہیں جو اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے پیشن کے ساتھ والنٹیئر ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اصحاب فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کے ناخلف جانشین پیدا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور وہ کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا. تو جو کوئی ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو زبان کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل میں برا مانے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے جو دل میں بھی برا نہ مانے. یہ حدیث جب ابو رافع تابعی نے بیان کی اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی. عبداللہ بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے حدیث ماننے سے انکار کر دیا. پھر وہ بیچارے انتظار میں رہے. ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود وہاں پر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو ابن عمر ان کی زیارت کے لیے گئے. ظاہر وہ سینئر صحابی تھے، جونیئر کو ہی جانا چاہیے تھا. وہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے. 33 ہجری میں فوت ہوئے سیدنا عثمان کے دور میں. حضرت علی کی خلافت کا زمانہ ابن مسعود نے نہیں پایا. تو ملنے کے لیے گئے. وہاں پر ابو رافع نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اس طرح سنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی تھی اور آپ نے مجھ سے بیان کی تھی. پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی. یعنی عبداللہ بن عمر کو نہیں انہوں نے کچھ کہا تاکہ وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو جائے کہ نہیں میری غلطی پکڑ رہا ہے، میں حدیث نہیں مانی. تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اس طرح آپ نے مجھ سے بیان نہیں کیا تھا. ان کا ہاں اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ بات بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی حدیث میں بولا کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کی ایک اپنی نیچر تھی، سیدنا حسین کی ایک اپنی نیچر تھی. ان کی ذرا وہ پیسیو نیچر تھی، سیدنا حسین کی ایکٹیو نیچر تھی. اسی لیے انہوں نے وہ پہلے درجے پر آئے نا کہ برائی کو ہاتھ سے روکا. اور یہ امت محمدیہ میں جو آل محمد ہے انہی کا یہ سٹیٹس ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہاتھ سے روکے، کیونکہ ان کے جینز پروفٹ کے جینز ہیں. امت محمدیہ میں جو آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی کو ایکسپٹ کر لیں گے تو وہ تو شریعت بن جائے گی. اسی لیے سیدنا حسین کھڑے ہوئے اس وقت. قیام حسینی کی بنیاد یہ چیز تھی. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 177 مشکات میں 3997 کہ مروان نے عید کا جو خطبہ ہے یہ نماز سے پہلے شروع کروا دیا. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مکہ مدینے کا گورنر تھا اور اس نے جو کچھ خباثت کی ہے اسی کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. مروان بن حکم اور بعض کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں. اور کرتوت اسی سن لو. مروان بن حکم صحیح مسلم 177 مشکات 3997 جب اس نے خطبہ شروع کروایا. اچھا مشکات میں آدھا حصہ ہے اس کا، پوری حدیث صحیح مسلم میں 177 نمبر موجود ہے کتاب الایمان چیپٹر میں. اس نے پہلے خطبہ شروع کروایا. حالانکہ سنت کیا ہے کہ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوگا، عید کا خطبہ بعد میں. چونکہ یہ خطبے میں حضرت علی پہ لعنت کرتے تھے، کوئی تقریر سنتے ہی نہیں تھا ان کی، تو زبردستی تقریر سناتے سن انہوں نے. تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا، اس نے کہا مروان تو سنت کو چھوڑ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ بعد میں دیتے تھے اور تو پہلے دے رہا ہے. اب پتہ اس نے کیا بکواس کی آگے سے. اس نے کہا وہ طریقے متروک ہو چکے ہیں، ترک ہو چکے، ختم ہو چکے. جو نبی کی شریعت کے بارے میں یہ بکواس کرے کہ نبی کا طریقہ ختم ہو چکا، وہ مسلمان رہ جاتا ہے. یہ نواقض اسلام لکھتے ہیں جی یہ چیزیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. یہ ان کو پینٹ شرٹ میں نواقض اسلام نظر آ رہا ہوتا ہے مولویوں کو. اور نواقض اسلام کی سب سے نمائندہ مثال مروان بن حکم ہے جس نے رسول اللہ کے طریقے کو کہا کہ ترک نعوذ باللہ، اتنی نفرت کا اظہار کیا. یعنی اب یہ لوگ جو ہیں بدعتیں جاری کریں گے. تو ابو سعید خدری وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اس شخص نے حق ادا کر دیا. میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے. زبان سے نہیں روک سکتا، کم از کم دل میں اس کو برا جانے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا تھا ذالک اضعف الایمان، دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو کیا سیدنا حسین ایمان کے کمزور ترین درجے پر ہوں گے؟ اعلیٰ ترین درجے پر. ذالک اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ. اسی کا ایک طریق صحیح مسلم میں 2053 اور مشکات میں 1452 ہے. وہاں پہ مروان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر ممبر کی طرف لے کے جا رہا اور وہ اسے مصلے کی طرف لے کر جا رہے کہ بھائی تو نماز پہلے پڑھا بعد میں خطبہ دیں. تو کہتا ہے ابو سعید تجھے نہیں پتا وہ طریقے متروک ہو چکے. اس میں بھی الفاظ ہے
تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نبی کا طریقہ متروک نہیں ہوا، تو خیر و بھلائی پہ نہیں مروان. 3 دفعہ انہوں نے فرمایا اور وہاں سے چلے گئے. یہ بنو امیہ کے بدماش حکمران مروان بن حکم حضرت معاویہ کی طرف سے مکے اور مدینے کا گورنر. اور اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے کہ اس نے زبردستی ابو بکر کے بیٹے سے یزید کے لیے بیعت لینی شروع کی حضرت معاویہ کی زندگی میں، ان کے مرنے سے بھی 4 سال پہلے، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت. اور جب انہوں نے انکار کیا تو کہا اس کو پکڑ لو، تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. اور ڈیٹیل کے ساتھ احادیث الحمدللہ موجود ہیں. تو یہ بدماش لوگ ہیں بنو امیہ کے لوگ، جن لوگوں نے اس طریقے سے دین کا بیڑا غرق کیا. اب میں آپ کو آخر میں 2-3 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا چٹا بٹا میں نے سارا کھول دیا. یہ بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے، یہ ہے ہسٹوریکل ریسرچ پیپر. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ خیالی پس منظر نہیں ہے، یا یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی اور کفایت اللہ سنابلی صاحب کی. یہ حدیثیں ہیں، اس میں 150 طریق میں نے 150 احادیث جمع کی ہیں. 72 شہدائے احد کی نسبت سے ایک نمبرنگ کے اوپر کئی احادیث موجود ہیں. اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا، آج کل ہندی ہو رہا ہے اور انگلش بھی عنقریب آ جائے گا. اہل سنت پاک.com پہ جائیں، ریسرچ پیپرز میں جا کر 5B ریسرچ پیپر تقریباً 6.5 MB کی فائل ہے، PDF ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں. اور اس میں یہ سارا چٹا بٹا میں نے کھول دیا. بنو امیہ کی بدماش حکومت کا جو ناخلف جانشین، جو سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں آیا کہ نبیوں کے جانے کے بعد اور خلفائے راشدین کے اور صحیح پکے جو والنٹیئرز اصحاب ہیں ان کے جانے کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ جانشین مسلط ہو جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں، ان کا پورا چٹا بٹا میں نے اس کے اندر کھول دیا ہے. سرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اہل سنت پاک.com سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 6.5 MB کی فائل ہے. انشاءاللہ عربی میں بھی اور اردو میں تو آپ کو فوراً مل جائے گی، ہارڈ کاپیز بھی یہاں پہ کلرڈ مل جاتی ہیں. اور اس کے بعد انگلش اور ہندی ترجمہ بھی الحمدللہ اس کا آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.